بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور بالآخر سپریم کورٹ کے 3 رکنی ہم خیال بینچ کا تاریخی فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے کی روح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکشن 8 اکتوبر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا ہے۔ یہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ 30 اپریل اور 14 مئی کے درمیان پنجاب میں ہر صورت انتخابات کروانے ہوں گے۔ اب فیصلہ تو آ گیا ہے، یقیناً یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی فتح اور جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی موجودہ حکومت کی بہت بڑی شکست ہے۔ لیکن حکومت فیصلے پر پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکی تھی، الیکشن کمیشن کے وکیل تحفظات کا اظہار کر چکے تھے، یعنی تمام وہ پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں یا حکومتی جو وزارتیں ہیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ان کی جانب سے معزز بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا بارہا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب فیصلہ تو آ گیا ہے، اب ہوگا کیا؟ حکومت کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ گزشتہ روز سے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں سب سے پہلے تو حکومت نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی خدمات واپس لیں اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سپرد کر دیں۔ کیوں کیا ایسا؟ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کے خلاف ایک خط لکھا تھا اور ان کی وہاں سے یعنی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے طور پر سبکدوشی کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ مطالبہ فوری طور پر پورا کر دیا گیا۔ یہی نہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سب سے سینئر موسٹ ججز ہیں، انہوں نے نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال بلکہ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں، ان کو بھی ایک خط لکھا کہ جناب جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جو ریفرنس پینڈنگ ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس پر کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے پاس 2 ہی راستے ہیں یا 3 راستے ہیں۔ میں حکومت کا لائحہ عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ہماری حکومتی ذرائع سے بات ہوتی ہے یا ہوئی ہے اس کے مطابق حکومت کیا کر سکتی ہے۔ کچھ باتیں وہ بتاتے ہیں، کچھ باتیں وہ شیئر نہیں کرتے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے پر ریویو پٹیشن فائل کرے گا۔ یہ ان کا حق ہے، اختیار ہے، کیونکہ ان پر غیر آئینی اقدام کا الزام لگا ہے یا اس فیصلے میں کہا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت بھی ریویو پٹیشن میں جائے گی، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ بہت کچھ یہ ہے کہ حکومت یہ بھی کر سکتی ہے، جس کا اشارہ اس سے پہلے رانا ثناءاللہ دے چکے ہیں، کہ حکومت ان 3 جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کر سکتی ہے۔ لیکن اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو حکومت کو صدر کے ذریعے یہ ریفرنس فائل کرنا ہوگا، اور صدر یقیناً اس ریفرنس پر بیٹھ جائیں گے۔ یہ بیٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ڈیلے کریں گے، وہ ریفرنس فائل نہیں کریں گے جتنی عجلت میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان بار کونسل یا کوئی وکلاء کی تنظیمیں یا کوئی وکیل یا کوئی عام آدمی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے معزز چیف جسٹس کے خلاف اور ان 2 جج صاحبان کے خلاف، یعنی آپ اور میں، ہم میں سے بھی کوئی جا سکتا ہے کہ جی انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ جانبدارانہ فیصلہ ہے، یہ بینچ جو ہے یہ اس کا فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ 4/3 سے پہلے ہی یہ درخواست مسترد ہو چکی تھی، یہ سارا معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اور پھر اس معاملے پر جایا جا سکتا ہے۔ اور پھر حکومت سپریم کورٹ میں جا کر یہ بھی سزا کر سکتی ہے کہ جناب چونکہ یہ بینچ متنازع ہے، لہٰذا اب جو اگلا بینچ بنے وہ دوسرے ججوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اب سو موٹو کا اختیار جو حکومت نے جو قانون بنایا ہے، جب تک وہ قانون بھی نافذ العمل ہو جائے گا۔ اس وقت صدر مملکت نے اس پر دستخط نہیں کیے، لیکن 25 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی لا بن جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں ٹکراؤ جو ہے وہ مزید
جو ہے وہ سنگین صورت اختیار کر جائے گا، لیکن اس میں فی الحال تو ہمیں ایسے دکھائی دیتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ 14 دن کے اندر اندر انتخابات کروانا کسی بھی ادارے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس دوران آپ کو پتہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت مردم شماری ہو رہی ہے، دوسری بات یہ ہے اس کے بعد حلقہ بندیاں ہونی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بالفرض وزارت دفاع، پاک فوج، آرمی کے جوان دینے سے انکار کر دیتی ہے، پنجاب کا آئی جی یا پنجاب کا چیف سیکرٹری پولیس دینے سے انکار کر دیتا ہے، وزارت خزانہ جو فنڈز درکار ہیں وہ دینے سے انکار کر دیتی ہے، تو کیا ان پر توہین عدالت لاگو ہوگی؟ تو پھر یہ عدالت کو بتائیں گے کہ جناب آپ خود سے پیسے دے دیں، سپریم کورٹ کے پاس اپنا جو فنڈ ہے، جو ڈیم فنڈ کے پیسے ہیں اس میں سے وہ پیسے ادھر دے دیں، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ اب کیا الیکشن کمیشن یہ جو اب دن رہ گئے ہیں ان میں الیکشن کروانے کے لیے کیا وہ بیلٹ پیپر چھپوا سکے گا؟ کیا وہ دوبارہ جو ہے وہ الیکشن شیڈیول کا اعلان کرے گا؟ کچھ لوگوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر رکھے تھے، کچھ لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے تھے، امیدوار سامنے آ چکے تھے۔ یہ ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے، یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے کیونکہ حکومت کے تیور ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ معاملہ 1997 میں جس طرح جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف اس وقت کے 10 جج صاحبان ہو گئے تھے، اور وہ 10 جج صاحبان جو ہیں وہ جسٹس سعید الزمان صدیقی مرحوم کی قیادت میں ایک طرف تھے، اور یہ 4 جج صاحبان یا 3 جج صاحبان جو جسٹس سجاد علی شاہ کی قیادت میں دوسری طرف تھے، اور بالآخر جسٹس سجاد علی شاہ کو مستعفی ہونا پڑا۔ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، اس وقت بھی سپریم کورٹ میں واضح تقسیم موجود ہے، 10 جج صاحبان ایک طرف ہیں، 5 جج صاحبان ایک طرف ہیں۔ 5 جج صاحبان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہم خیال جج کون ہیں۔ اس فیصلے کو یقیناً پاکستان تحریک انصاف ایک تاریخی فیصلہ قرار دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نظریہ ضرورت دفن کر دیا گیا ہے، اس فیصلے کو قوم کی فتح قرار دیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قوم کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں اس فیصلے کے حوالے سے، لیکن چونکہ فیصلہ آ چکا ہے اس پر تنقید کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے، اس پر توہین عدالت نہیں ہوتی۔ لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین جو فیصلے ہیں ان میں سے یہ ایک فیصلہ یہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک فریق سے مراد فریقین، سیاسی جماعتیں، الیکشن کمیشن جو اس میں فریق تھے، حکومت، ان کی طرف سے ایک بینچ پر، پورے بینچ پر، ایک جج پر نہیں، پورے بینچ پر ایک جج کو تو یہ کہا گیا کہ وہ ایک اسی قسم کے مقدمے میں اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں سماج سے، دوسرے بینچ میں ان کو شامل کر دیا گیا، تو لہٰذا 3 کے 3 جو بینچ کے ممبران تھے چیف جسٹس سمیت، ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، واضح طور پر ان کے سامنے کہا گیا کہ جناب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ فل کورٹ بنا دیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا لاہور کے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کا۔ وہاں سے 2 جج صاحبان خط لکھتے ہیں، ایک نوٹ لکھتے ہیں چیف جسٹس کو، اس پر سو موٹر نوٹس لیں کیونکہ یہ الیکشن کمیشن نے یہ غلط کیا ہے، الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کا کہا جائے۔ یہاں سے معاملہ کچھ اور تھا، وہاں سے یہ 2 جج صاحبان جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کے اوپر واضح طور پر الزامات ہیں، اور انہوں نے یہ خط لکھا اور چیف جسٹس نے سو نوٹس لے لیا، اور 9 رکنی بینچ سے ہوتے ہوتے سکڑتا یہ 3 رکنی بینچ پر آ گیا۔ لیکن یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں، اب گفتگو ہو رہی ہے فیصلے پر، اور فیصلے پر حکومت منوان عمل کرے گی یا نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت وہ وسائل دے گی جو الیکشن کمیشن کو آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کروانے کے لیے درکار ہوں گے۔ لہذا بات وہی جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ الیکشن فی الحال نہیں ہونے والے، اور دیکھیے گا حکومت آنے والے دنوں میں
کیا کرتی ہے، اس کا علاوہ عمل کیا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ، پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے آئین اور ریاست پاکستان کے لیے کوئی نیک شگون یا نیک فال نہیں ہے، لیکن ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، تو کیا تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی؟ ویٹ اینڈ سی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔